کلام خدا کو جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں 7,000 سالوں کا بھید۔ کلام خدا کے اندر جو ان سے ہم اس کو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ جو تخلیق کائنات کے 7 دن ہیں یہ کس طرح 7,000 سال کو جو ان سے بیان کرتے ہیں۔ آج ہم جو ان سے اس کے اندر جو سیکھیں گے پیدائش پہلا باب اور پہلی آیت کو جو ان سے ہم جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر سے دیکھیں گے کہ یہ جو پیدائش پہلا باب پہلی آیت جو ان سی ہے یہ کلام خدا کے اندر ہمیں کس طریقے سے 6,000 سال جو بنی نوع انسان کو دیے گئے ہیں اس کو جو ہے بیان کرتی ہے۔ تو آج ہم جو ان سے اسی سلسلے کے اندر ہم پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے جو ہے وہ 6,000 سال کو سیکھنے کی کلام خدا سے جو ہے حکمت کو حاصل کریں گے۔ کلام خدا کے اندر جب آپ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا جو ان سے وہ یوں بیان کرتا ہے، پیدائش پہلا باب پہلی آیت، آپ سب نے اس کو پڑھا اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کی جب آپ انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہے in the beginning Elohim created the heavens and the earth۔ جب آپ اس کو انگلش کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ in the beginning Elohim created the heavens and the earth، اس کو جب آپ عبرانی زبان کے اندر دیکھتے ہیں کہ عبرانی زبان میں اس کو کس طریقے سے لکھا گیا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے برشیت بارا الوہیم ات ہاشمائم وائت ہارتس۔ تو اس کو جو ان سے عبرانی زبان میں ان دا بگیننگ کو برشیت کہا گیا ہے، کریٹڈ بارا یہوہ خدا جو گاڈ استعمال ہے الوہیم کے لیے، جو ان سے گاڈ کو الوہیم پکارا گیا ہے، اور آپ جو ان سے جو ان دی ہیون جو ہے اس کو آپ ہا شمائم اور اینڈ کے لیے واحد اور جو ان سے زمین کے لیے ہا آ ریتس جو ان سے عبرانی زبان میں پکارا گیا ہے۔ جب آپ اس عبرانی زبان کے الفاظ کو برشید برا الوہیم ات ہا شمائم واحد ہا ریتس کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو 7 لفظ ہیں یہ ہم اس کو آگے جا کے تفصیل میں دیکھیں گے۔ یہ جو 7 لفظ جو ان سے ہیں جو عبرانی زبان کے پیدائش پہلا باب کی پہلی آیت میں خدائے قدوس کے حکم سے لکھے گئے ہیں، جو کہ آپ نے انگلش کے اندر جو ان سے اس کو دیکھا اور وہاں پہ آپ نے پڑھا in the beginning Elohim created the heavens and the earth، اور اردو کے اندر آپ نے دیکھا خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ 7 الفاظ کو آج ہم دیکھیں گے کہ ان 7 الفاظ کی جو ترتیب ہے اس میں کس طریقے سے جو ان سے 6,000 سال کو بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ عبرانی زبان کا لفظ برشیت اور برا دیکھتے ہیں تو برشیت کے اندر جو ان سے in the beginning، اس کے اندر اس برشیت میں ایک عبرانی زبان کا الفابیٹ ہے اور وہ الف کو جو ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح برا کے اندر بھی الف کو دیکھیں گے، الوہیم کے اندر بھی الف کو دیکھیں گے، ات کے اندر بھی الف کو دیکھیں گے، واحد کے اندر بھی الف کو لفظ کو دیکھیں گے الفابیٹ کو، اور ہا آرتس کے اندر بھی الف کو جانیں گے۔ تو آج ہم
अलफ की जो पहला अल्फाबेट है इब्रानी जुबान का, इसको से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत के अंदर इस अलफ को से वो 6 मरतबा 7 अल्फाज की ये आयत है इब्रानी जुबान में, और इन 7 अल्फाज के अंदर 6 मरतबा जो अल्फाबेट अलफ है वो लिखा गया है, और उसकी तरतीब सी है वो नहायत ही अपने अंदर माने रखती है, अपने अंदर भेद रखती है। इस तरतीब को एक रबी हैं दानियल लैपिन जो है वो पैदाइश पहला बाब की पहली आयत को से इस तरह बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इब्रानी जुबान का लफ्ज अलफ है, ये मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजा है, इसको मैं वीडियो के अंदर भी से लिखूंगा। ये ये किस तरीके से ये आया है, ये 6 मुख्तलिफ से ये तरीकों से आया है। अगर आप इसको देखें पहले 2 अल्फाज को, तो पहले 2 जो अल्फाज हैं जो बेरशीत और बराह है, इसके अंदर जो अलफ है ये उसका तीसरा अल्फा बैठ है पहले 2 इब्रानी जुबान के लफ्जों को जो पैदाइश पहला बाब पहली आयत में है, बेरशीत और बरा। इसी तरीके से अलफ को अगर आप देखते हैं तो वहां पे आप इसके अगले 2 इब्रानी जुबान के लफ्ज जो एलोहीम और इत जो लफ्ज है इब्रानी जुबान का, यहां पे जो अलफ है वो उसका पहला अल्फाबेट से लिखा गया है। इसी तरीके से आप जो आखिरी 2 जो इब्रानी जुबान के लफ्ज वायत और हारेट्स जो पैदाइश पहला बाब की पहली आयत में बयान है, ये उसका अलफ दूसरा वो अल्फाबेट बनता है। तो हमने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा है पैदाइश पहला बाब पहली आयत को जब आप इंग्लिश के अंदर देखते हैं तो वहां पे लिखा है इन द बिगिनिंग एलोहीम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, और इसको जब आप इब्रानी जुबान में देखते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है बेरशीत बरा एलोहीम इत हाशमाइम वाहिद हारेट्स, और इसके अंदर बेरशीत और बरा जो पहले 2 लफ्ज हैं पैदाइश पहला बाब पहली आयत में, इसमें जो अलफ है जो इब्रानी जुबान का पहला अल्फाबेट है, ये इसके तीसरा हिस्से में आया है। जो अलफ अगले 2 इब्रानी जुबान के लफ्ज एलोहीम और इत के अंदर इसका फर्स्ट लेटर है, और इसी तरीके से अलफ अल्फाबेट जो आखिरी 2 इब्रानी जुबान के लफ्ज पैदाइश पहला बाब पहली आयत के अंदर आए वहीद हारेट्स, इसके अंदर इसका दूसरा अल्फाबेट अलफ ये दूसरे लेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम इसको सीखेंगे कि ये किस तरीके से 6 मर्तबा जो अलफ जो इब्रानी जुबान का अल्फाबेट है पहला अल्फाबेट, ये किस तरीके से ये बयान करता है 6000 साल को जो खुदाए कदूस ने इंसान को दिए हैं। 7000 साल में से जो पहले 6000 साल इसको पैदाइश पहला बाब पहली आयत के अंदर बयान किया गया है। हम जो देखते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कि जो अलफ है इसको एसोसिएट किया गया है, मुंसलिक किया गया है कि अलफ ये आपकी दानिश, आपका फहम, आपकी समझ, खुदाए कदूस के कलाम के भेद को जानने का जरिया इसको गर्दाना गया है। हम इसको देखेंगे ये किस तरीके से आपकी जो समझ है, जो आप कलाम खुदा को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका विजडम, आपकी स्किल किस तरीके से इस अलफ के साथ वो मुंसलिक की गई है, एसोसिएट की गई है। इसके लिए
یہ جو سمجھ ہے، یہ جو وزڈم ہے، یہ جو سکل ہے، اس کے لیے جو عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کوخما ہے، اور کوخما جو ان سے یہ عبرانی زبان کا لفظ H2451 کہلاتا ہے۔ اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کی سمجھ جون سی ہے، یہ کس طریقے سے لفظ الف کے ساتھ جو 6 مرتبہ جون سے یہ وہ الف الفابیٹ ہے عبرانی زبان کے 22 الفابیٹ کا پہلا الفابیٹ، اور یہ پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں 6 مرتبہ جون سے لکھا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ ہم جو ان سے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طریقے سے سمجھ اس کے ساتھ منسلک کی گئی ہے، ایسوسیٹ کی گئی ہے، جو ان سے اس کے ساتھ جوڑی گئی ہے، ہمیں جو ہے استشنا کی کتاب چوتھے باب کے اندر جانا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کلام خدا کے اندر کہ یہ جو سمجھ ہے یہ کس چیز کو بیان کرتی ہے۔ آپ کس طریقے سے کلام خدا کو جان سکتے ہیں، کس طریقے سے کلام خدا کو جو ان سے جان کر سمجھ کر اسے اپنا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی زندگی میں رواں دواں ٹھہر سکے۔ آپ کلام خدا کو جان ہی نہیں سکتے آج تک جو ان سے آپ نے جو کلام خدا کو پڑھا ہے، جو کلام خدا کو سیکھا ہے، جو کلام خدا کی سمجھ کو حاصل کیا ہے، وہ محض اور محض کلام خدا بتاتا ہے کہ آپ اسی وقت کلام خدا کے بھیدوں کو جاننے کے قابل ٹھہریں گے اگر جس کے ساتھ اس کو منسلک کیا گیا ہے اس کو آپ سیکھ پائیں گے۔ آئے ہم استشنا کی کتاب چوتھے باب میں چلیں اور آج اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ کلام خدا کی سمجھ کس طریقے سے آپ کو بیان کی گئی ہے۔ ہم جب پیدائش استشنا کی کتاب چوتھے باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا قدوس جو ان سے جو ہے موشے جو ہے وہ خدا قدوس موشے کو یوں فرما رہے ہیں، موشے بنی اسرائیل سے کہتے ہیں، اور اب آئے اسرائیلیوں جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو، اور اس ملک میں جسے یہوہ تمہارے باپ دادا کے خدا تم کو دیتے ہیں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ موشے بنی اسرائیل کو یہ فرما رہے ہیں وہ احکام، وہ آئین جو خدا قدوس نے نہ صرف موشے کو پتھر کی تختیوں پر جو ان سے وہ لکھ کر دیے اور موشے کو فرمایا کہ ان حکموں کو بنی اسرائیل کو سکھائیں اور ان کو اس کی سمجھ دیں تاکہ وہ اس پر عمل کرنے والے ٹھہریں اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ زندہ رہ سکیں اور اس وعدے کی زمین میں داخل ہو سکیں جو وعدہ میں نے ان کو جو ان سے ان کے لیے ٹھہرایا ہے۔ ہم اس کو جو ان سے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ احکام جو ان سے ہیں یہ آپ کی دانش، آپ کی سمجھ، آپ کی سکل، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ ہم اس کو 5 سے 8 آیت کے اندر دیکھیں گے۔ کلام خدا فرماتا ہے، دیکھو جیسا یہوہ خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے ہیں تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، سو تم ان کو ماننا اور عمل میں لانا، کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے۔ آپ کی عقل، آپ کی دانش، آپ کے اس علم سے جو علم خدا قدوس نے ان احکامات کے ذریعے سے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، آپ کو دانشمند، آپ کو فہم، آپ کو سمجھدار، آپ کو سکلفل جو ان سے گردانا جائے گا
اور یہ گرداننے والے کون ہوں گے؟ یہ گرداننے والی وہ غیر اقوام ہوں گی۔ جب ان غیر اقوام کو آپ اس علم کو، اس بھید کو سیکھ کر، سمجھ کر ان سے بیان کریں گے، وہ پکار اٹھیں گے کہ کیا ہی یہ دانشمند لوگ ہیں، کیا ہی یہ سمجھدار لوگ ہیں، کیا ہی یہ انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہیں، جن کو خدائے قدوس نے اپنی حکمت عنایت کر دی اس آئین کے ذریعے سے، اس حکم کے ذریعے سے، تاکہ جون سے یہ دنیا تک اس سمجھ کو، اس پیغام کو جون سے وہ پہنچا سکیں، تاکہ دنیا اس سمجھ کو حاصل کر سکے۔ اسی لیے مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یہ میں نے اپنا نور، میں نے اپنا علم، میں نے اپنی دانش، میں نے اپنی حکمت، میں نے اپنی سمجھ تیرے اندر ڈال دی ہے، تاکہ تو میری سمجھ کو لے کر دنیا کو سمجھ دے سکے، اور دنیا پکار اٹھے اور وہ کہہ سکے، وہ یہ کہہ سکے یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے۔ آج تک آپ کو دانش سے محروم رکھا گیا، آج تک آپ کو اس حکمت سے محروم رکھا گیا، آپ کو جان بوجھ کر بتایا گیا تاکہ دنیا جون سی ہے وہ آپ کی اس حکمت کو سیکھ نہ پائے، اور دنیا جون سی ہے ہلاکت ہی کے اندر جون سی ہے وہ رہ پائے۔ خدائے قدوس نے، آپ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اندر دماغ رکھا اور اس دماغ کے اندر اپنی حکمت کو، اس آئین کو، اس قانون کو ڈال دیا، تاکہ آپ کے وسیلے سے یہ قانون، یہ آئین، یہ حکمت، یہ دانش، یہ سمجھ جون سی ہے دنیا تک پہنچ پائے۔ آپ کی سمجھ، آپ کی دانش ان احکام کے ساتھ وابستہ ہے۔ کلام خدا نے آپ کو بتا دیا کہ آپ دنیا کے نور اسی وقت ٹھہریں گے جب آپ اس حکمت کو، اس نور کو، اس سمجھ کو حاصل کر کے، اپنا کے، عمل کر کے دنیا تک پہنچائیں گے۔ کلام خدا 7ویں آیت اور 8ویں آیت میں بیان کرتا ہے، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر ان کے نزدیک ہو جیسے یہوہ خدا ہمارے خدا، کہ جب کبھی ہم ان سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہیں۔ اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسے یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ کس کو یہ توفیق نصیب ہوئی؟ یہ آپ کو توفیق نصیب ہوئی۔ خدا نے دماغ سبھی کو دیا، لیکن دماغ میں سمجھ آپ کو عنایت فرمائی، دماغ میں انڈرسٹینڈنگ، دماغ میں حکمت آپ تک پہنچائی گئی۔ کس طریقے سے؟ وہ کیا ذریعہ تھا؟ یہ آئین تھے، یہ شریعت تھی، یہ قوانین تھے، اور اسی لیے شیطان نے آپ سے کہا کہ یہ آئین آپ کے لیے نہیں ہے، تاکہ اس حکمت کو آپ حاصل نہ کر سکیں، تاکہ اس حکمت کو حاصل کرنے کے بعد اس کی سمجھ کے مطابق اس پر عمل نہ کرنے والے ٹھہریں، تاکہ آپ زندہ نہ رہ سکیں، تاکہ آپ اس وعدے کی زمین میں نہ جا سکیں۔ خدا نے ایک پلان دیا، شیطان نے ایک پلان دیا۔ آپ آج خدا کے پلان پر عمل کر رہے ہیں یا شیطان کے پلان پر عمل کر رہے ہیں؟ خدا نے انسان کو تخلیق کیا، اس انسان کے اندر اس کے اندر دماغ ڈالا، اس دماغ کے اندر اپنی حکمت ڈالی، اس حکمت کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ دیا۔ اس پتھر کی 2 لوحوں کو کہا گیا کہ موشے ان کو جون سے میرے لوگوں کو سکھا دینا، تاکہ یہ اس پر عمل کر سکیں، تاکہ وہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اس زندہ ٹھہر سکیں، تاکہ وہ اس وعدے کی زمین میں جا سکیں، تاکہ وہ اس سمجھ کو، اس دنائی کو، اس حکمت کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ شیطان نے بھی ایک پلان بنایا۔ شیطان نے بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا بن کر سامنے آیا۔ اس نے کہا
کہ یہ حکمت تیرے لیے ہے ہی نہیں، یہ حکمت تو اب جاتی رہی، تجھے اس حکمت کو ضرورت ہی نہیں، تجھے اس حکمت کو اپنانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تو حکمت کو اپنا لے اور تو زندہ ٹھہرے، میں تو تجھے اپنے ساتھ، کیونکہ میری بھی ہلاکت ہونی ہے تو میرے ساتھ رہے گا، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر چلوں گا اور تیرے ذریعے سے اس حکمت کو جو سے ناپید کر دوں گا تاکہ یہ حکمت دنیا تک نہ پہنچ سکے اور ہم سب اکٹھے رہ سکیں۔ آج آپ خدا قدوس کس حکمت کو جو انہوں نے اپنی شریعت، اپنے آئین، اپنے احکام کے ذریعے سے آپ کے اندر ڈالی ہے، آپ کو وسیلہ بنایا ہے کہ اس حکمت کو دنیا تک پہنچا سکیں تاکہ آپ بھی زندہ رہ سکیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ آپ کے ذریعے سے اس توبہ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس توبہ کو دنیا تک پہنچائیں، اس حکمت کو دنیا تک پہنچائیں۔ ہمیں کیوں ضروری ہے کہ اس حکمت کو حاصل کریں؟ الف جو انس ہے یہ کیوں 6 مرتبہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیتی کے اندر لکھا گیا؟ کیوں اس کے سیکوینس جو ان سے ہیں وہ جو ان سے آپ کو ارینجمنٹ اس کی جو ان سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے؟ ہم اس کو تفصیل سے سیکھیں گے، ہم جانیں گے کہ یہ الف کے اندر حکمت کیا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اس الف کو تو الف جو ان سا ہے، ہمیں یہودی اس کو مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ عبرانی زبان سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں یہ الف جو ان سا ہے یہ محض جو ان سا ہے، یہ لکھائی نہیں ہے، یہ محض جو ان سا ہے یہ ہاتھ کی جو ان سی کاریگری نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا ایک ایک الفابیٹ جو ان سا ہے یہ الہامی ہے، یہ خدا قدوس کی طرف سے جو ان سے دیا گیا ہے اور اس کے اندر اپنے معنی ہیں۔ آج ہم اس الف کو جانیں گے، ہم یہ جانیں گے یہ جو تحریر ہوا ہے، یہ جو ہاتھ نے اس کو تحریر کیا ہے، یہ الف ہے کیا، یہ کس طریقے سے بن گیا۔ ہم دیکھیں گے اس کے اندر حکمت کو۔ ہم جو ان سے جب اس کو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ پہلے 2 لفظ جو ان سے ہیں پیدائش پہلے باب کہ پہلے 2 جو عبرانی زبان کے لفظ ہیں برشید اور برا جو ان سے ہیں، برشید اور برا جو ان سے ہیں، اس کے اندر تیسرا جو ان سا جو الفابیٹ ہے عبرانی زبان کا وہ الف ہے۔ یہ پہلے 2000 سال کو جو ان سے بیان کرتا ہے۔ برشید اور برا کے اندر جو عبرانی زبان کا لفظ الفابیٹ الف ہے، جو تیسرا جو ان سے جگہ پہ جو ہے لکھا گیا ہے یہ پہلے 2000 سال کو بیان کرتا ہے۔ پہلے 2000 سال جو ان سے ہے یہ وہ عرصہ ہے جس کے اندر ابھی بہت چیدہ لوگوں کو جو ان سے ہے وہ خدا قدوس کے قوانین اور احکامات کی جو ان سی ہے تعلیم دی گئی ہے، اس کی سمجھ دی گئی ہے، اس کا بھید دیا گیا ہے، اس کا وزڈم، اس کی انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے۔ اسی لیے الف جو ان سے ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس بھید کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہ پہلے 2000 سال کا عرصہ ہے جس میں خدا قدوس جو ان سے ہے اس قوم کو چننا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے سے یہ انڈرسٹینڈنگ آگے منتقل ہو سکے۔ جو دوسرے اگلے 2 لفظ ہیں جو الوہیم اور ات جو ان سے عبرانی زبان کا لفظ ہے پیدائش پہلا باب کی پہلی آیت کے اندر، اس کے اندر پہلا جو الفابیٹ ہے وہ الف ہے اور یہ اگلے 2000 سال کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ اگلے 2000 سال ہیں جس کے اندر یہ جو شریعت ہے، یہ جو قوانین ہیں جو 2500 میں جو موشے کے ذریعے سے جو ان سے خدا قدوس نے بیان کر دیے ہیں، اب یہ 2000 سال کے اندر یہ قوانین ان کی سمجھ جو ان سے ہے بنی اسرائیل کو چن لیا گیا ہے، بنی اسرائیل کو قوم کے طور پر تیار کیا گیا ہے اور یہ سمجھ، یہ حکمت، یہ بھید جو ان سے ہے اب جو ان سے ہے یہ یہاں کر دیا جائے گا، یہ پھیلا دیا جائے گا، یہ بیان کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مسیح جو ان سے ہیں وہ آنے والے ہیں۔
ये वो दौर है, वो 4000 साल का आखिरी हिस्सा है जिसमें खुदाए कुदूस जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरने वाले हैं। और ये तौरा जो सी है, ये जो शरीयत है, ये जो आइन है, ये खुदाए कुदूस एक मर्तबा फिर से अपने मुंह से जो सा वो कौम के साथ बयान करेंगे, उनके साथ उनका कुफारा देने के लिए वो आ मौजूद होंगे। ये 2000 साल जो दूसरे दो लफ्जों में जो एलोहीम और इत में है, ये तौरा का दौर को बयान करते हैं। और आखिरी जो उनसे जो दो लफ्ज हैं जो आपने वाइट और हा आ रित्स जो उनसे है जिसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो अलफ है ये दूसरा अल्फाबेट है वाइट में, और हा आ रित्स में के अंदर ये दूसरा लफ्ज दूसरा अल्फाबेट अलफ जो उनसे है, ये आखिरी 2000 साल जो मौजूदा 2000 साल है, जो मसाया के बाद का 2000 साल है, ये इसको बयान करते हैं। ये वो वक्त है जिसके अंदर तौरा तो मौजूद है, तौरा तो अब भेज दी गई है, तौरा तो अब हर एक की जबान के ऊपर जो उनसे है पहुंचा दी गई है, उसकी समझ को जो उनसे है वो बयान करने का हुक्म सादर कर दिया गया है। लेकिन ये 2000 साल वाला दौर ये वो दौर है जिसके अंदर तौरा की मुखालफत जोर शोर से जौन से है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि ये 2000 साल वो आखिरी 6000 साल का हिस्सा है जिसमें तौरा की मुखालफत की जाएगी। इससे पहले आप आंख उठा कर देख लीजिए, तारीख को खोल के देख लीजिए, तौरा की इतनी मुखालफत नहीं हुई जितनी ये 4000 साल के बाद मुखालफत शुरू हुई है। जो ये इस 2000 साल के अंदर तौरा की मुखालफत हुई है, आप जो से देखते हैं एक नया मजहब जो से है वो वजूद में उठाया जाता है, और तौरा की इस कलाम की मुखालफत जो सी है उठाई जाती है। इस कलाम को झूठा गर्दाना जाता है, इस कलाम को तरह तरह से जो से कोशिश की जाती है कि नापैद जो से वो हो। इस कलाम को जो से जरबें लगाई जाती हैं, इस तौरा को जो से आपसे उठाने की कोशिश की जा रही है, इस तौरा को आपको बयान किया जा रहा है कि ये तौरा तेरे लिए है ही नहीं, ये अहकाम तेरे लिए है ही नहीं, ये समझ तेरे लिए है ही नहीं, ताकि तू जिंदा ना रहे, ताकि तू उस वादे की जमीन में दाखिल ना हो सके जिसका इंतजाम पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयती में बयान कर दिया गया है। आपने ये देखा कि ये अलफ जौन सा है ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। आए हम अलफ की जौन सी है डिजाइनिंग में आए हम अलफ की तरतीब के अंदर आए कि ये अलफ की तरतीब जौन सी है, इब्रानी जुबान का एक एक लफ्ज उसकी तरतीब जौन सी है वो अपने अंदर माने रखती है, क्योंकि ये इंसान के हाथ की तहरीर नहीं है, ये खुदाए कुदूस की तरफ से तहरीर किया गया है। आए हम जो उनसे अलफ को देखें। मैंने आपको जो उनसे स्क्रीनशॉट इसका भेजा है, इस स्क्रीनशॉट को अपने सामने रखिए और देखिए कि ये अलफ जो उनसे है ये किस तरीके से तहरीर है। अगर आप अलफ को देखें इसकी डिजाइनिंग को, तो इस अलफ को अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर एक जो उनसे आपको एक योद जो उनसे आपको नजर आएगा, इसी तरह इसके बीच में एक लाइन है और नीचे भी एक योद है। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज हरफ योद एक ऊपर है, उसके नीचे एक लाइन है और फिर नीचे एक योद है। ये अलफ बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इसकी डिजाइनिंग जो सी है वो 3 अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल है, योद ऊपर और नीचे और उसके दरमियान में एक डायगोनल एक तिरछी हुई
वाव जो उनसे है वो इब्रानी ज़बान का अल्फ़ाबेट है, यानी योद, वाव और योद। योद ऊपर, वाव उनके दरमियान में और योद जो उनसे फिर नीचे। जो ऊपर योद है, जो ऊपर इब्रानी ज़बान का अल्फ़ाबेट योद है, ये योद बयान करता है एलोहीम को, ये योद बयान करता है खुदाए कदूस को, ये योद बयान करता है उस मालिक को, ये योद बयान करता है उस खालिक को, ये योद बयान करता है खालिक कायनात को, जो कि जिसकी वो आपकी समझ से बालातर है, जो इतना अजीम है, जो इतना रहीम है, जो इतना करीम है कि आप ना उसके रहम को जान सकते हैं, ना उसके करम को जान सकते हैं, ना उसकी भलाई को जान सकते हैं, ना उसके गुस्से को जान पाते हैं, ना उसके अदल से वाकिफ है। इसलिए ये योद जोन्स है, ये अलफ के ऊपर वाला योद जोन्स है, ये खुदाए कदूस की सिफात को बयान करता है, ये खुदाए कदूस को बयान करता है। जो नीचे योद है ये इंसान के लिए है, ये इंसान को बयान करता है, ये इंसान को बयान करता है कि खुदाए कदूस अपनी हिकमत को, अपनी दानिश को, अपने फहम को, अपने भेद को, अपने अल्फाज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। और इंसान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जरिया जो इस्तेमाल किया है, ये वाव है, ये वाव तोरा को बयान करता है, ये कलाम को बयान करता है, ये वो लिंक है, ये वो कनेक्शन है, ये वो जोड़ है जो खुदाए कदूस का इंसान के साथ जोड़ दिया गया है। खुदाए कदूस इंसान के साथ जुड़े किस तरीके से हैं? अपने इस कलाम के जरिए से, अपने इस पैगाम के जरिए से, अपने इन अहकामात के जरिए से, अपने इस आइन के जरिए से, ताकि खुदाए कदूस की सिफात इस तौरा के जरिए से, इस आइन के जरिए से इंसान तक मुंतकिल ठहर सके, ताकि इंसान खुदाए कदूस के साथ जुड़ सके, ताकि इंसान खुदाए कदूस के साथ सुकूनत कर सके, ताकि इंसान खुदाए कदूस के साथ उस वादे की जमीन में रह सके। अलफ जौन से दूसरे इब्रानी अल्फाज की तरह महज इंसान की आड़ी तिरछी लकीरें नहीं है। ये इंग्लिश का अल्फाबेट ए नहीं है जिसको इंसान ने ए लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक टेंट जो कि लगाया गया है। ये खुदाए कदूस की तरफ से इंसान को अल्फाबेट दिया गया है। अभी तो मैं इसकी न्यूमरोलॉजी में नहीं गया, हमारा मौजू नहीं है, लेकिन अगर कभी खुदाए कदूस ने हमें चाहा तो हम इसके एक एक लफ्ज को, इब्रानी जुबान ऐसे नहीं, पाक जुबान ऐसे नहीं जो उनसे खुदाए कदूस की जुबान ऐसे नहीं, वो उन्होंने अपने जब वो उतरते हैं अपने नबियों से जो उनसे कलाम करते हैं, जब वो कोई सीना पर उतरते हैं तो ऐसे नहीं वो इब्रानी जुबान में तहरीर करके देते, ऐसे नहीं मसाया आसमान से पालूस रसूल से पुकार उठते, वो अपने इब्रानी जुबान में बयान करते। पालूस रसूल जो है यूनानी भी जानते हैं, वो रूमी हैं पैदाइशी लिहाज से, वो लातीनी जुबान भी जानते हैं क्योंकि लातीनी जुबान उस वक्त राइज थी, यूनानी जुबान ऑफिशियल जुबान थी, इब्रानी जुबान वो यहूदी हैं और कलाम खुदा यहूदी जुबान में, इब्रानी जुबान में जो उनसे वो नाजिल किया गया, वो तमाम जुबानों से, 4 जुबानों से वाकिफ थे। वो इंग्लिश से वाकिफ नहीं थे, वो उर्दू से वाकिफ नहीं थे, इसलिए मसाया ने उन्हें अपना नाम जीसस नहीं सिखाया, मसाया ने उन्हें अपना नाम यीशु नहीं सिखाया, मसाया ने उन्हें जो उनसे कलाम खुदा बयान करता है माल की किताब में कि इब्रानी जुबान में बयान करते हैं, और पालूस पुकार उठते हैं, आया खुदावंद आप कौन है, आप कौन है आए मेरे मालिक। मसाया फरमा उठते हैं मैं यहोवा शाह हूं, वो अपना इब्रानी जुबान में
بیان کرتے ہیں، جب مسیح آسمان سے بھی اپنا عبرانی زبان میں بیان کرتے ہیں نام، تو میرا اور آپ کا کیسے اختیار ہو گیا کہ مسیح کا نام میں لیتے ہوئے اپنے ان جعلی بھیڑیوں جو بھیڑ کے روپ میں پادری کہلاتے ہیں، جو ہیں تو تاجر، جو فادر کہلاتے ہیں، جو ہیں تو تاجر، جنہوں نے آپ کو اس حکمت کو، اس سمجھ کو آپ سے دور کر دیا، جنہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ احکام آپ کے لیے نہیں ہے تاکہ آپ ہلاکت کے فرزند ٹھہریں، تاکہ آپ ان کے ساتھ ابلیس کہ جو ان سے وہ جو ان کا باپ ہے، آپ کا بھی باپ جو ہے وہ گردانا جائے، آپ ان کے ساتھ جو ان سے ہیں جب شامل ٹھہرتے ہیں، اس کلام کو رد کرتے ہیں، تو آپ کا کنیکشن اس تورات کے ذریعے سے جو خدا کا انسان کے ذریعے سے کنیکشن ٹھہرایا گیا ہے، اس الف کے الفابیٹ کے ذریعے سے وہ جاتا رہتا ہے، اور آپ کا کنیکشن جب ٹوٹتا ہے تو آپ خدا قدوس کے ساتھ سکونت سے جو ان سے ہے وہ دور ٹھہرتے ہیں۔ کلام خدا جو ان سے ہے ہمیں بتاتا ہے کہ خدا قدوس جو ان سے ہیں وہ 6000 سال انسان کو دیتے ہیں جو وہ اس زمین کے اندر وہ گزارے گا، اور اس کے بعد جو ان سے ہے خدا قدوس مسیح ایک دفعہ پھر سے اس زمین پر آئیں گے، ان کی بادشاہت قائم ہوگی، اور جو جو لوگ ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، جو جو ان سے جڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ سکونت کریں گے اور ان کے ساتھ میز پر کھائیں پیئیں گے اور لوگوں کی عدالت کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس 6000 سال کا خاتمہ جو ان سے ہے وہ کلام خدا میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس 6000 سال کے خاتمے کو ہمیں یہ تو بیان کر دیا گیا کہ یہ 6000 سال جو ان سے انسان کو دیے گئے ہیں، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا خاتمہ کب ممکن جو ان سے کلام خدا بیان کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ان سے ہے وہ ان کماریوں کی مانند جن کی کپیوں میں تیل ختم ہو چکا تھا جب دلہا آیا، تو ان کماریوں کی مانند ٹھہریں، جب مسیح کی آمد آئے تو ہم بھاگتے پھریں کہ ہمیں یہ سمجھ دے دو، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک کلام تیرے سامنے موجود ہے اسے تھام لے، سنتے اس کو قبول کر لے، ایسا نہ ہو کہ یہ کلام تیرے سے اٹھا لیا جائے۔ آئے ہم دیکھیں کہ کلام خدا اس سوال کی حکمت کو ہم سے کس طرح بیان کرتا ہے کہ یہ 6000 سال کا خاتمہ کب ممکن ٹھہرے گا۔ اور یہ 6000 سال کا خاتمہ جو ان سے یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے سیکھنے کی ضرورت، یہ مسیح کے ساتھ شاگرد جو ان سے پکار اٹھتے ہیں، شاگرد جو ان سے یہ واقف ہیں، شاگرد اس 6000 سال کے بھید سے نہ واقف نہیں ہیں، بلکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 7000 سال جو ان سے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسان کو جو ان سے وہ دیے گئے ہیں۔ 6000 سال اس روئے زمین پہ جو تخلیق کائنات کے وقت سے وجود میں آئی ہے، اور 7000واں سال مسیح کی بادشاہت کا سال۔ شاگرد جو ان سے پکار اٹھتے ہیں اور وہ مسیح سے 2 سوال کرتے ہیں۔ آئے ہم متی رسول کی انجیل 24ویں باب میں چلیں اور ان سوالات کو جانیں۔ متی رسول کی انجیل 24ویں باب کی 3 جو انسی آیت میں شاگرد مسیح سے اس 6000 سال کے خاتمے کا سوال کرتے ہیں، اور اس 7000واں سال کی شروعات کو جو ان سے اس کی حکمت کو جاننے کی تلاش جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں۔ متی رسول 24:3 کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے تھے، ان کے شاگردوں نے الگ ان کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتائیں کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور آپ کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو جو ان سے بے وقوف بنایا ہوا ہے، محض یہ کہہ کے
کہ وقت قریب ہے. وہ وقت تو قریب ہے، کس نے کہا وقت نہیں قریب؟ لیکن کیا اس وقت کو جاننا جو ان سے ہے ضروری نہیں ہے؟ جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں متی رسول 24ویں باب کی 30 آیت میں وہ یہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ تو شاگرد جو ان سے ہیں اس خدا کے ساتھ جو جسم کی صورت اختیار کر کے اس دنیا میں ٹھہرے ہیں، جو فدیہ دینے آئے ہیں، اور وہ شاگرد تک جو ان سے ہے اس سوال کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سوال کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ 7 دنوں کی تخلیق جو 7,000 سال کے برابر کلام خدا بیان کرتا ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. پطرس رسول نے دوسرا پتر 3 باب کی 8ویں آیت میں ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ نہایت ضروری جو بھید ہے یہ تم اس سے نہ واقف نہ ٹھہرنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. انہوں نے مسیح سے یہ پوچھا ہے، یہ خود پوچھا ہے، اور اب اسی بات کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے نہ واقف نہ ٹھہرنا. وہ لوگ جو آپ کو نہ ہی تو سکھا رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی جو بلکہ وہ آپ کو روکتے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ کلام خدا کے منافی لوگ ہیں. یہ آپ کو بھیڑ کی خال میں بھیڑیے، یہ آپ کو پادری کے روپ میں تاجر، فادر کے روپ میں تاجر جون سے نظر آتے ہیں. شاگرد 2 سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو جب یہ خاتمہ ہونے والا ہے، جب یہ 6,000 سال کا خاتمہ ہونا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور آپ کی آمد ثانی جو ہے اس کا وقت جو ان سے بتا دیجئے. او بھائی شاگرد تک پوچھ رہے ہیں، وہ شاگرد جو مسیح کے ساتھ دن رات ہیں، جو اس کی سمجھ رکھتے ہیں کہ انسان کو 6,000 سال دیا گیا ہے، جو اس کی سمجھ رکھتے ہیں کہ مسیح کے 1,000 سال کے بعد چاہت کا آغاز ٹھہرے گا، وہ تک سوال کرتے ہیں، وہ تک اس کو جاننا چاہتے ہیں، وہ تک اس کی سمجھ کو اپنانا چاہتے ہیں، وہ تک تیاری کرنا چاہتے ہیں. کون ہے جو آپ کو اس بھید سے نا واقف رہنے کے لیے آپ کو منع کر رہا ہے؟ آپ متی رسول کی انجیل 24ویں باب کو پڑھیں تو مسیح تفصیل سے وہ نشانیاں بتاتے ہیں. شکر خدا قدوس کا کہ ہمیں وہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے کلام کو ایک نئی سمجھ کے ساتھ، ایک نئے نہج کے ساتھ جان سکیں، اور اس کو سمجھ کو، اس دنائی کو سیکھ کر نہ صرف اپنا سکیں تاکہ زندہ رہ سکیں، تاکہ اس وعدے کی زمین میں سکونت کر سکیں، بلکہ دنیا تک اس سمجھ کو پہنچانے والے ٹھہریں، تاکہ دنیا بھی اس سمجھ کو حاصل کر کے ہمارے ساتھ اس استقبال میں شامل ٹھہر سکے جو مسیح جب بادلوں کے ساتھ آئیں گے تو وہ کرنے والے ٹھہرے. ہم جو ان سے خدا قدوس کا شکر کرتے ہیں. میں آج یہیں پہ اس کو جو ہے رکوں گا. اس کا اگلا حصے کے اندر ہم اس سوال کو سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کلام خدا کے ذریعے سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنے جو ان سے سال ہو چکے ہیں، کیونکہ مسیح جو ان سے ہیں 4,000 سال کے اندر ہم نے کلام خدا کے اندر دیکھا کہ مسیح جو ہے وہ 4,000 سال جو ان سے ہے اس کے اختتام کے اوپر آخری حصے کے اندر آتے ہیں. خدا خود جو ان سے ہمارا فدیہ دینے کے لیے جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کلام کس طریقے سے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے سے ہم جو ان سے اس کو جانیں گے. اس 4,000 سال کے عرصے کو جو ان سے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے
मसाया 4000 साल ही के अंदर जो उनसे वो आते हैं और हम जो उनसे इसको जो है वो आगे बढ़ते हुए हम जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से जो उनसे ये 6000 साल जो उनसे इसका अरसा बनता है। मसाया के 4000 साल आसमान पे जाने के बाद जो उनसे ये फिर 2000 साल का अरसा किस तरीके से है, और हम जो है इसके अंदर और भेदों को भी जो उनसे एक्सप्लोर करेंगे, और रब कदूस ने चाहा तो हम इस भेद को जानने की कोशिश करेंगे कि वो वक्त कितना करीब है जिसका हमें बताया गया है कि वक्त करीब है और तैयारी कर लो, ऐसा ना हो कि तुम उन कुंवारियों की मानी ठहरो जिनके तेल की कुपियों में तेल नहीं है। जब तक कलाम आपके सामने मौजूद है, उसकी समझ को, उसके भेद को, उस कनेक्शन को जो खुदा का इंसान के साथ इन अहकामात के ज़रिए से, इस आयन के ज़रिए से, इस तौरा के ज़रिए से, इस शरीयत के ज़रिए से जोड़ दिया गया है, अपना लें ताकि वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो भेद आप तक मुंतकिल होते रहें और आप जिंदा रहें और आप सुकूनत करने वाले ठहरें उस वादे की ज़मीन में जो बनाए आलम के वक्त से ठहरा दिया गया है। खुदाए कुदूस आप सबको अपनी बरकतों से नवाजें। आमीन।